الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وإمامنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وآله وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس لم يكن من الساجدين قال ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين قال فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها فاخرج إنك من الصاغرين قال أنظرني إلى يوم يبعثون قال إنك من المنظرين صدق الله العظيم محترم بزرگوں اور دوستوں، یہ سورہ اعراف ہے، 8واں پارہ ہے، جس کے دوسرا رکوع سے آیت نمبر 11 سے 15 تک تلاوت کی گئی ہے۔ ان آیات میں جو مضامین بیان کیے گئے ہیں ان میں سے کچھ مختصر بقدر ضرورت کچھ ذکر کی جائیں گی انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ مجھے صحیح طریقے سے ان مضامین کو ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور آپ تمام حضرات کو صحیح طریقے سے سننے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو اس سے نصیحت اور جو ہدایات ملتی ہیں اس پر ہمیں اور آپ کو عمل کرنے کی آسانی اور توفیق نصیب فرمائے۔ آپ کو بتایا گیا تھا کہ اس آیت میں زیادہ تر اس سورے میں زیادہ تر آیات ایسی ہیں جس سے تخویف اور انذار یعنی ڈرانا کہ اگر اللہ تعالیٰ کی فرما برداری نہیں کرو گے تو تمہیں یہ سزا بھگتنی ہوگی، یہ پریشانی ہوگی، یہ انذار اس کو کہا جاتا ہے، ڈرانا۔ اس میں ڈرانے کا پہلو غالب ہے، اسی لیے ان آیات میں کہا گیا تھا فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ کہ جن کے پاس رسول بھیجے گئے ہیں ان سے ضرور ہم سوال کریں گے، اور خود رسولوں سے بھی ہم ضرور سوال کریں گے، اور جو کچھ ہمارے علم میں ہے اور سب کچھ ہے ہم اس علم کی روشنی میں سب کچھ بیان بھی کریں گے۔ اور یہ بھی فرمایا گیا تھا کہ
کہ اس دن وزن اعمال کا وزن کیا جائے گا، اور اعمال کے وزن سے پتہ چلے گا کہ کس کا کیا مقام ہے اور کون کس درجے پر ہے۔ اور اعمال میں وزن اخلاص سے پیدا ہوتا ہے، صرف ظاہر اعمال سے اس میں وزن نہیں پیدا ہوتا۔ یہ باتیں آ چکی تھیں، اور یہ بھی کہ جس کا وزن بھاری ہو جائے گا وہ کامیاب ہوگا، اور جس کا ہلکا ہو جائے گا وہ ناکام ہو جائے گا۔ جس کی نیکی اور بدی دونوں کے دونوں بالکل برابر ہو جائیں گے، ان کو اعراف میں بھیج دیا جائے گا۔ جس کی نیکی بڑھ جائے گی وہ جنت میں چلا جائے گا، جس کی بدی بڑھ جائے گی وہ جہنم میں چلا جائے گا۔ اور جو اعراف میں ہوں گے پھر بالآخر اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے انہیں بھی جنت میں بھیج دیں گے۔ تو گویا جن کی نیکی کا پلہ بھاری ہے وہ جنت میں چلے جائیں گے، اور جن کا برابر ہے وہ بھی آخر کار، شروع میں تو نہیں لیکن آخر کار، انجام کار، اللہ تعالیٰ انہیں بھی جنت میں بھیج دیں گے۔ اور جن کی بدی کا پلہ زیادہ ہوگا، بدی کا وزن زیادہ ہوگا، وہ جہنم میں جائیں گے۔ یہ سب چیزیں آ چکی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہے ہیں وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ، کہ اے انسانوں ذرا تم اس پر دھیان دو، ہم نے تم کو زمین میں رہنے کے لیے جگہ دی، اور زمین میں سارا انتظام تمہارے لیے کر دیا۔ جتنی چیزیں تم چاہو اس میں کر سکتے ہو، ہم نے سارا انتظام کر دیا۔ کھیتی باڑی کا انتظام کر دیا، رہنے کا انتظام کر دیا، پانی کا انتظام کر دیا۔ اسی کے اندر سے پانی نکالتے ہو، اسی کے اندر سے کھانے کی چیزیں نکالتے ہو، اسی کے اندر سے پہننے کی چیزیں نکالتے ہو، اور اسی کے اندر سے اپنے رہنے کا سامان کا انتظام کرتے ہو۔ گویا کہ جتنی چیزیں تم استعمال میں لا سکتے ہو، لا رہے ہو، ان ساری چیزوں کو ہم نے اسی زمین کے اندر رکھ دیا۔ وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ، ہم نے تم کو زمین پہ جگہ دی، زمین پہ تم کو بسایا۔ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَائِشَ، اور تمہارے لیے روزی کا اس میں انتظام کر دیا۔ کس طرح روزی کمانے والے کما رہے ہیں، کس کام سے کما رہے ہیں، الگ الگ چیزیں ہیں جس سے انسان کما رہا ہے۔ کسی چیز کو ہم بالکل بیکار سمجھتے ہیں، اس کو پھینک دیتے ہیں، ایک کمانے والا اس سے بھی کما لیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کمانے کے بہت سارے طریقے بنا دیے ہیں۔ فرماتے ہیں وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَائِشَ، اس زمین میں ہم نے تمہارے لیے کمائی کا ذریعہ بنا دیا، ایک سے ایک چیز کا انتظام کر دیا ہے۔ لیکن قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ، تم شکریہ بہت کم ادا کرتے ہو۔ یہ اللہ تعالیٰ، اگر ہم یہ کہیں کہ اللہ تعالیٰ شکایت کر رہے ہیں کہ ہم نے تو سارا انتظام کیا تمہارے لیے اور تم نے اس کا شکریہ نہیں ادا کیا، قلیلا ما تشکرون، تم بہت ہی کم شکر ادا کرتے ہو۔ بہت کم شکر ادا کرنے کا دو مطلب ہے، ایک تو یہ کہ بہت کم لوگ شکر ادا کرتے ہیں، 100 میں 2 4 5 لوگ کرتے ہیں، بہت کم لوگ۔ اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ جو لوگ بھی کرتے ہیں وہ بھی جتنا کرتے ہیں وہ بھی کم ہے، کم ہی شکر ادا کرتے ہیں، جتنا کرنا چاہیے اتنا نہیں کرتے۔ آگے مزید اللہ تعالیٰ ارشاد فرمانا ہے کہ ذرا غور کرو، دھیان دو۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ، ہم نے تم کو پیدا کیا۔ اگر ہم پیدا نہ کرتے تو تمہارا وجود ہی نہ ہوتا، تو تم اپنے وجود میں سراسر ہمارے محتاج ہو، ہمارے وجود بخشنے سے تمہارا وجود ہوا، ذرا اس پر دھیان دو۔ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ، پھر ہم نے تمہاری بہترین صورت بنائی، بہترین صورت بنائی۔ آپ اس زمین پر ہر چیز کی صورت پر غور کر لیجئے، تمام جانداروں کے اوپر غور کر لیجئے تو سمجھ میں آئے گا کہ سب سے خوبصورت اگر ہے تو وہ یہ انسان ہے۔ ثم صورناکم، ہم نے تمہاری تصویر بنائی، تمہیں صورتیں بنائی، تمہیں نقشہ دیا، بہترین نقشہ عطا فرمایا۔ یہ اللہ تعالیٰ کے انعامات میں سے ہے۔ یہ سب اللہ تعالیٰ یاد دلا رہے ہیں، ذکر کر رہے ہیں تاکہ انسان سوچے کہ واقعی اگر وہ ہمیں چاہتا تو کسی جانور کی شکل میں بنا دیتا، پہاڑ کی شکل میں بنا دیتا۔ یہ سب بھی تو اللہ کی مخلوق ہیں، اپنے مخلوقات میں سے جس میں چاہتا ہم کو بنا دیتا، لیکن اس کا کرم ہوا کہ اس نے ان تمام اپنے مخلوقات میں سے سب میں سے چن کر کے وہ مخلوق بنایا جو سب سے افضل ہے، سب سے خوبصورت ہے اور سب سے بہتر ہے۔ بلکہ حدیث میں یہ آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے
انسانوں کو، حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنی صورت پر بنایا ہے۔ اس سے بڑی بات کیا ہو سکتی ہے ایک انسان کے لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی صورت پر اس کو بنایا ہے، اور یہ کہ جو اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں ان صفات میں سے کچھ کچھ حصہ عطا فرمایا ہے انسان۔ جیسے اللہ تعالیٰ علیم ہے، جاننے والے ہیں، تو علم کی ایک بہت بڑی صفت، علم کا ایک بہت بڑا حصہ انسانوں کو عطا فرمایا۔ اسی طرح بہت ساری چیزیں اپنی صفات میں سے عطا فرمائی ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کے انعامات میں سے ہے۔ اسی لیے تو اس کو اشرف المخلوقات کہا جاتا ہے، تمام مخلوقات میں سب سے اشرف، سب سے افضل، سب سے بلند و بالا۔ فرما رہے ہیں ثم صورناکم، ہم نے تمہاری صورتیں بنائی۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ باپ کی پیٹھ میں اللہ تعالیٰ انسان کو پیدا کرتا ہے، پھر اس کے بعد ماں کے پیٹ میں صورت اور نقش بنا دیتا ہے۔ تو باپ کی پیٹھ میں پیدا کر دیتا، پیٹھ میں پیدا ہو جاتا ہے، اور پیٹ میں، ماں کے پیٹ میں اس کی صورت، اس کی نقش و نگاری ہوتی ہے۔ تو تیار یہاں، پھر وہاں اس کی نقش و نگاری ہوتی ہے۔ ثم صورناکم، اس کو کہا جا رہا لقد خلقناکم ثم صورناکم، ہم نے تم کو پیدا کیا پھر تمہاری صورتیں بنائی۔ ثم قلنا للملائکۃ اسجدوا لآدم، بہترین صورت بنائی، بہت ہی شاندار شکل صورت بنائی۔ صورت بنانے کے بعد تمہارے اندر وہ صلاحیت، وہ خوبیاں، وہ استعداد عطا فرما دی، اور ان استعداد کو دینے کے بعد اب فرشتوں سے کہا اسجدوا لآدم، کہ آدم کو سجدہ کرو، کیونکہ اس کے اندر ہم نے بہت صلاحیت رکھی ہے، بڑی خوبیاں رکھی ہیں، اس کو اپنا خلیفہ بنایا ہے، اپنا خلیفہ بنایا ہے۔ جب اپنا خلیفہ بنایا ہے تو اب تم اس کو سجدہ کرو۔ یہ کتنی فضیلت ہے انسان کے لیے کہ اپنی صورت پر بنایا اور اپنا خلیفہ بنا دیا۔ انی جاعل فی الارض خلیفہ، اس سے پہلے آ چکا ہے کہ ہم، اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا فرشتوں سے کہ ہم ایک خلیفہ بنانے جا رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کا ارادہ تھا، اللہ تعالیٰ نے ساری مخلوقات میں سے، اس میں فرشتے موجود ہیں، جنات موجود ہیں، اس کے علاوہ اور ہزار مخلوقات ہیں، ان تمام مخلوقات میں سے انسان کو چنا اس کام کے لیے کہ اس کو خلیفہ بنایا جائے۔ لہذا یہ فضیلت فرشتوں پر اور دیگر مخلوقات پہ ظاہر کرنے کے لیے حکم دیا کہ سجدہ کرو۔ فسجدوا، سارے فرشتے سب کے سب فوراً سجدے میں گر گئے، سب کے سب سجدے میں گر گئے، الا ابلیس، سوائے ابلیس کے۔ ابلیس سجدے میں نہیں گرا، سجدے میں نہیں گیا، سب کے سب سجدے میں چلے گئے۔ یہ تنے، یہ ابلیس اور اس کی ذریت، یہ سجدے میں نہیں گئی، اسی طرح قائم کھڑی رہی۔ لم یکن من الساجدین، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ سجدہ کرنے والوں میں نہیں ہوا، سب سجدہ کرنے والوں میں ہوئے، یہ سجدہ کرنے والوں میں نہیں ہوا۔ اپنے آسان لفظوں میں سب فرما برداری کرنے والوں میں ہوئے، یہ فرما برداری کرنے والا نہ ہوا۔ سبوں نے بات مان لی، یہ بات ماننے والا نہ ہوا۔ جب اس نے بات نہیں مانی، سجدہ نہیں کیا، نافرمانی کی، تو اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلے سوال کیا، ما منعک الا تسجد اذ امرتک، جب میں نے تمہیں حکم دیا تو پھر تم نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ کس چیز نے تم کو سجدہ کرنے سے روک دیا؟ اللہ تعالیٰ پوچھ رہے ہیں، ما منعک الا تسجد اذ امرتک، جب میں نے تمہیں حکم دے دیا تو میرے حکم دینے کے بعد پھر کس چیز نے تمہیں سجدہ کرنے سے روک دیا؟ اس سوال کا جواب اسے دینا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا سوال ہے کہ میں نے حکم دے دیا، میرے حکم دینے کے بعد سجدہ کرنا ضروری ہو گیا، فرض ہو گیا۔ جب میرے حکم دینے کے بعد سجدہ کرنا فرض ہو گیا تو پھر تم نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ کون سی چیز تمہیں مانع ہوئی، روکنے والی بنی کہ تم نے سجدہ نہیں کیا؟ تو اس نے کیا جواب دیا؟ قال انا خیر منہ، میں نے سجدہ اس لیے نہیں کیا کہ انا خیر منہ، میں اس سے بہتر ہوں، جس کو سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا ہے میں اس سے بہتر ہوں، میں فاضل ہوں۔ یہ مفضول ہے، فاضل مفضول کو سجدہ نہیں کرتا۔ یہ اس نے سوچا اپنی طرف سے، یہ ایک قیاس کیا، ایک رائے ظاہر کی، کہا خلقتنی، کیسے ہم فاضل ہیں اور وہ مفضول ہے؟ خلقتنی من نار، آپ نے مجھے آگ سے پیدا کیا، وخلقتہ من طین، اور اس کو آپ نے مٹی سے پیدا کیا، اور آگ بلند بالا ہے اور مٹی پست ہے، لہذا میں فاضل ہوں۔
اور فاضل مفضول کو سجدہ نہیں کرتا. گویا دوسرے لفظوں میں اس نے یہ کہا کہ میں فاضل ہوں، فاضل مفضول کو سجدہ نہیں کرتا. آپ نے فاضل کو سجدہ کرنے کا حکم دے دیا، جو افضل ہے اس کو آپ نے سجدہ کرنے کا حکم دے دیا، اس کے لیے جو مفضول ہے. ایسا حکم دینا آپ کو نہیں چاہیے تھا. تو یہ اللہ تعالیٰ کے حکم پہ اعتراض ہو گیا، بہت بڑا اعتراض ہو گیا، بہت بڑی گستاخی ہو گئی. یہ گستاخی اس نے کی. مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ سب سے پہلا شخص ہے جس نے قیاس کیا، اور وہ غلط قیاس. ایک چیز سے دوسری چیز کو دیکھنا سمجھنا قیاس کرنا کہلاتا ہے. اس نے قیاس کر لیا. کیا قیاس کر لیا؟ کہ آگ اوپر کو جاتی ہے لہذا میں آگ سے بنا ہوں، لہذا میں اونچا ہوں، میں بلند ہوں. مٹی نیچے کو جاتی ہے لہذا مٹی پست ہے، اور مٹی سے یہ بنا لہذا یہ بھی پست ہے. یہ ہے قیاس کرنا. یہ قیاس اس کا بالکل غلط، اور اس کو قیاس فاسد کہتے ہیں. غلط قیاس اس نے کیا، اس میں غلطی کر گیا، اور غلطی کر کے اللہ تعالیٰ پہ اعتراض کر دیا. اللہ تعالیٰ پہ اعتراض کرنے کا جو نتیجہ ہے وہ آگے کی آیات میں آ رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے جب حکم دیا سجدہ کرنے کا تو بے چون و چرا سجدہ کر لینا چاہیے، کیونکہ وہ خالق کائنات ہے، مالک کل ہے، اور حاکم وقت ہے. ہر وقت وہی حاکم ہے، لہذا ایک خالق کائنات، مالک کل اور حاکم اگر وقت کسی چیز کا حکم دے تو بغیر سمجھے اور بغیر بوجھے، بغیر چوں اور چرا کے اسے تسلیم کر لینا چاہیے، جیسا کہ فرشتوں نے تسلیم کر لیا تھا. فرشتوں نے بغیر چوں چرا کے، بغیر کچھ سوچے سمجھے اسے تسلیم کیا، فوراً سب کے سب سجدے میں چلے گئے. لیکن یہ چوں چرا کرنے لگا کہ میں کیوں سجدے میں جاؤں، میں تو اس سے افضل ہوں، میں تو بہتر ہوں، بہتر سجدہ نہیں کر سکتا. یہ اس نے کیا. اور وجہ کیا بتائی؟ خلقتنی من نار، آپ نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے، وخلقتہ من طین، اور آپ نے اس کو مٹی سے پیدا کیا ہے. اور مٹی سے پیدا کرنے کے نتیجے میں مٹی کے بارے میں اس نے سوچا کہ مٹی پست ہے اور آگ بلند ہے، اور میری پیدائش آگ سے ہے. دراصل انسان کی پیدائش میں بھی آگ ہے، اور ہوا بھی ہے، پانی بھی ہے، لیکن اس کا غالب عنصر یعنی زیادہ حصہ جو ہے وہ مٹی ہے. اسی طریقے سے ابلیس، اس کی پیدائش میں صرف آگ ہی آگ نہیں ہے، اور بھی دوسری چیزیں ہیں، لیکن آگ کا حصہ غالب ہے. تو جو غالب ہے، جو زیادہ ہے، اسی کا نام دے دیا جاتا ہے. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ انسان مٹی سے پیدا ہوا اور ابلیس اور شیطان آگ سے پیدا ہوئے. انسان مٹی سے پیدا ہونے کا مطلب صرف مٹی ہی مٹی نہیں ہے، مٹی میں اس میں پانی بھی ملایا گیا ہے، اور اس میں آگ کا بھی حصہ ہے. اس آگ کے حصے کی وجہ سے اسے بھی غصہ آتا ہے، اور غصے میں دیکھے اس کا چہرہ سرخ ہو جاتا ہے، اور آنکھ سے آگ برسنے لگتی ہے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس کی پیدائش میں، اس کے عنصر میں یہ سب چیزیں بھی ہیں، لیکن غالب عنصر مٹی کا ہے. اس لیے کہا جاتا ہے کہ مٹی سے بنا. اور شیطان اور ابلیس، اس میں غالب عنصر آگ ہے، اس لیے کہا جاتا ہے کہ آگ سے بنا، ورنہ اس میں بھی اور چیزیں شامل ہیں. اور فرشتے یہ نور سے بنے ہیں، خالص نور سے بنے ہیں، اس لیے وہ فرشتے ہم کو کبھی نظر نہیں آتے. اس نے جو قیاس کیا کہ مٹی پست ہے اور گویا ذلیل ہے، یہ اس نے سوچا، اور آگ بلند ہے لہذا یہ عزت کی چیز ہے، یہ سوچ کر کے اس نے قیاس کیا. لیکن اس کا یہ قیاس غلط، بالکل صحیح نہیں ہے. مفسرین نے یہاں تک لکھا ہے کہ مٹی اور آگ، ان دونوں میں اگر غور کیا جائے تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ مٹی کا درجہ بڑھا ہوا ہے بنسبت آگ کی. مٹی کے اندر استحکام ہے، مضبوطی ہے، مٹی کے اندر سکون ہے، مٹی کے اندر وقار ہے، اور بردباری ہے، حلم ہے، اور حیا ہے، صبر ہے. یہ سب صفات مٹی کے اندر ہیں. مٹی دوسرے کا سہارا بنتی ہے، اپنے آپ پر ہر بوجھ کو لاٹتی ہے، بخوشی اسے قبول کرتی ہے. انسان اس پہ چلتا ہے، دوڑتا ہے، بھاگتا ہے. جانور بھی اس پہ چلتے ہیں، دوڑتے ہیں، بھاگتے ہیں،
لات مارتے ہیں، پخانہ کرتے ہیں، گندگی پھیلاتے ہیں، مٹی کبھی چلاتی نہیں، شور نہیں کرتے، کیوں تم ایسا کر رہے ہو مجھ پہ، سب کو برداشت کرتی ہے. تو اس کے اندر کس قدر سکون ہے، کس قدر بردباری اور صبر کا مادہ ہے، برداشت کا مادہ. یہ مٹی کے اندر یہ صفات ہیں. اور آگ کے اندر یہ صفات نہیں ہے. آگ کے اندر خفت یعنی ہلکا پن ہے، اپنے ہلکے پن کی وجہ سے وہ اوپر کی طرف جاتی ہے. تو اس کے اندر خفت ہے، اس میں تیش ہے، حرارت ہے اور بلندی کی طرف لپکنے کی کوشش ہے. یہ جو صفات ہیں یہ صفات خوبی کے صفات نہیں، خوبی کے صفات نہیں ہے. لہذا مٹی کو بلند تسلیم کرنا چاہیے بنسبت آگ کے، ان صفات کی وجہ سے. اور انہی صفات پہ آپ غور کریں گے تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش میں مٹی کا عنصر غالب تھا، جس کی وجہ سے ان کے اندر ان سے غلطی ہوئی تو ان کے اندر تواضع پیدا ہوئی. انہوں نے توبہ کی، عجز و انکساری پیدا کی اور رونے لگے، اور اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے ان کے مقام کو بلند کر دیا اور ان کو چن لیا نبوت کے لیے. ان کو ہدایت حاصل ہو گئی اور ان کو چن لیا، ان کے مقام کو بلند کر دیا. اور یہ چونکہ آگ سے بنا ہوا تھا اور آگ کے اندر یہ صفات نہیں تھی، اس سے غلطی ہوئی تو وہ غلطی کے بعد اس کے اندر تواضع اور انکساری اور توبہ کی صفات نہیں پیدا ہوئی، بلکہ وہی اکڑ اس کے اندر رہ گئی، وہی بلندی کا خیال اس کے اندر رہ گیا کہ میں بلند ہوں، میں بلند ہوں. غلطی آدم علیہ السلام سے بھی ہوئی تھی، لیکن مٹی کا عنصر غالب تھا، مٹی کے صفات تھے، تو اس کا اثر ظاہر ہوا کہ انہوں نے توبہ کر لی، تواضع پیدا کر لی، عاجزی انکساری پیدا کی. یہ اس کی وجہ سے وہ مقام بلند پر پہنچ گئے. اور اس کی پیدائش میں عنصر آگ کا غالب تھا، اس کے نتیجے میں وہ کیا ہو گیا؟ بدبخت ہو گیا، شقاوت میں مبتلا ہو گیا. تو اس سے آپ غور کر سکتے ہیں، غور کر کے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اگر دونوں میں مقابلہ کیا جائے تو دونوں جمادات میں سے ہیں. مٹی بھی اللہ کی ایک مخلوق ہے، آگ بھی اللہ کی مخلوق ہے، دونوں جمادات میں سے اس حیثیت سے دونوں برابر ہیں. لیکن اگر صفات پہ غور کیا جائے تو صفات سے پتہ چلے گا کہ مٹی کی صفت کچھ اور ہے اور آگ کی صفت کچھ اور ہے. جنت کی سلسلے میں آپ نے اس سے پہلے بارہا سنا اسی درس میں کہ جنت کی جو مٹی ہوگی وہ زعفران کی انتہائی خوشبودار ہوگی، زعفران جیسی خوشبودار ہوگی. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ جنت پہ مٹی ہوگی. یہ خود مٹی کے صفات کی اس کی بلندی کے لیے یہ بات بہت کافی ہے کہ جنت کے اندر بھی مٹی ہوگی اور اس کی یہ صفات ہوگی کہ اس کے وہ انتہائی خوشبودار مٹی ہوگی. اور آگ کا ذکر کہیں حدیث میں نہیں آتا ہے کہ جنت میں کہیں آگ ہو. حدیث میں اس کا کہیں ذکر نہیں ہے کہ آگ جنت میں ہوگی. اور اس کے برخلاف حدیث میں اس کا کہیں ذکر نہیں ہے کہ جہنم کے اندر مٹی ہوگی کہیں. تو جہنم میں آگ ہی آگ ہے اور جنت میں مٹی ہے، اور جہنم میں مٹی ہے نہیں ہے اس کا ذکر کوئی حدیث میں نہیں ہے. تو یہ خود بھی ایک مٹی کی بلندی کے لیے، مٹی کی خوبی کے لیے یہ بات بھی بہت بڑی ہے کہ مٹی آگ سے بلند ہے، اس لیے کہ یہ جنت میں ہوگی مٹی اور جہنم آگ ہی آگ ہے، جہنم میں آگ ہی آگ ہوگی. یہ چیز آپ کی سمجھ میں آ رہی ہے، اس پر آپ غور کریں گے تو آپ کی سمجھ میں آ جائے گی. ایک فرق یہ بھی بیان کیا ہے مفسرین نے کہ مٹی جو ہے یہ آگ کی محتاج نہیں ہے، مٹی آگ کی محتاج نہیں ہے. اور آگ اس کو محتاجگی ہے، اس کو کوئی نہ کوئی مکان چاہیے جلنے کے لیے، کوئی نہ کوئی مکان چاہیے، بغیر مکان کے یوں ہی فضا میں آگ نہیں جلتی. تو گویا آگ محتاج ہے مٹی کی، مٹی محتاج نہیں ہے آگ کی. یہ فرق سمجھ میں آ رہا. یہ اور اس طرح کی صفات اگر انسان غور کرے تو بہت سی چیز سمجھ میں آئے گی. آگ کو اللہ تعالیٰ نے عذاب کا ذریعہ بنایا ہے. آگ عذاب کا ذریعہ ہے، اور عذاب کن کو ملے گا؟ اللہ کے دشمنوں کو ملے گا، اللہ کے نافرمانوں کو عذاب ملے گا. تو آگ عذاب کا ذریعہ ہے، مٹی عذاب کا ذریعہ نہیں ہے. یہ تو خود ایک بہت بڑا فرق ہے کہ جو چیز عذاب کا ذریعہ ہے وہ چیز کیسے بلند ہو سکتی ہے، اور مٹی یہ عذاب کا ذریعہ نہیں ہے. اور مزید آپ غور کریں، مٹی ہر چیز کو سمیٹتی ہے، اکٹھا کرتی ہے اور اپنے اندر سے نباتات پیدا کرتی ہے، ہر چیز کو پیدا کرتی ہے.
ہر چیز کی اصلاح کرتی ہے، اور آگ تو نباتات کو جلا کے بھسم کر دیتی، اسے ختم کر دیتی، تو مٹیاں ان چیزوں کو پیدا کرتی ہے، ہمارے کھانے کا گویا انتظام اس کے ذریعے سے ہوتا ہے۔ اس طرح کی چیزیں اگر اس طرح کی صفات پہ اگر غور کیا جائے تو سمجھ میں آنے لگے گا کہ اس کا جو قیاس تھا ابلیس کا وہ بالکل ہی غلط تھا، اس کا قیاس بالکل غلط، اس غلط قیاس کی وجہ سے وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں پڑ گیا اور اپنے آپ کو بڑا سمجھنے لگا، بڑا سمجھ کر کے سجدہ سے انکار کر دیا۔ جب اس کے سجدے سے انکار کر دیا تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ قالا فہبط منہا، اب تم یہاں سے اتر جاؤ، فہبط منہا، یہاں سے اتر جاؤ، یہاں سے چلے جاؤ، یہاں سے یعنی جنت سے یا آسمانوں سے نیچے چلے جاؤ، فہبط منہا، یہاں سے اتر جاؤ، فما یکون لک ان تتکبر فیہا، اب تمہیں بالکل اس کا حق نہیں ہے، کوئی اس کی گنجائش نہیں ہے، تم لائق نہیں ہو کہ یہاں تم رہ کر کے تکبر کرو۔ یہ جنت ہے، جنت میں تکبر کی کوئی گنجائش نہیں، یہاں وہ مخلوق رہتی ہے یا یہ آسمان ہے، یہاں پہ تکبر کی کوئی گنجائش نہیں ہے، یہاں فرشتے رہتے ہیں، فرشتے معصوم ہوتے ہیں، ان کے اندر تواضع ہے، ان کے اندر عاجزی ہے، ان کے مزاج میں فرما برداری ہے، یہ کبھی بھی ذرہ برابر، ایک بھی ذرہ کے برابر فرما برداری کے خلاف نہیں کر سکتے، اللہ کے حکم کی خلاف ورزی ذرہ برابر نہیں کر سکتے۔ تم نے اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کر دی، اب تم یہاں رہنے کے لائق نہیں، یہاں سے اتر جاؤ۔ اس سے سمجھ میں آیا کہ جنت وہ جگہ نہیں ہے جہاں تکبر کا گزر ہو سکے۔ اسی سے وہ حدیث ہمیں بہت آسانی سے سمجھ میں آ جاتی ہے، جس حدیث میں فرمایا گیا ہے کہ جس شخص کے دل میں ذرہ برابر تکبر ہوگا وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ یہ حدیث آپ لوگ بارہا سنتے ہیں، جس شخص کے دل میں ذرہ برابر بھی تکبر ہوگا وہ شخص جنت میں نہیں جائے گا، اس لیے کہ جنت وہ جگہ ہی نہیں ہے جہاں تکبر ہو سکے۔ ذرا سا تکبر جنت سے باہر کرنے کے لیے کافی ہے، لہذا کسی انسان میں بھی اگر تکبر کا ذرا سا بھی مادہ ہوگا، ایک ذرہ بھی ہوگا، تو وہ جنت میں نہیں جا سکے گا۔ تکبر وہ بری بلا ہے، وہ بری چیز ہے، وہ انتہائی جنت کے حساب سے انتہائی گندی چیز ہے، اس کے ہوتے ہوئے کوئی بھی شخص جنت میں نہیں جا سکے گا۔ ابلیس میں ذرا سا تکبر پیدا ہوا، فوراً اسے جنت سے نکال دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ کا حکم فہبط منہا فما یکون لک ان تتکبر، اب تمہیں کوئی حق نہیں ہے، تم بالکل اس لائق نہیں ہو کہ تم یہاں رہو، اس لیے کہ تم نے تکبر کیا۔ یہاں سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ انسان کو بھی تکبر نہیں کرنا چاہیے۔ آج کا انسان خواہ اپنے آپ کو سمجھ رہا کہ میں بہت بڑا ہوں، بہت بڑا سمجھ رکھا ہے، لیکن اپنے آپ کو بڑا نہیں سمجھنا چاہیے، تکبر نہیں کرنا چاہیے۔ تکبر نے تو ابلیس کو لعنت میں گرفتار کر دیا، ہمیشہ ہمیش کے لیے لعنت میں گرفتار کر دیا، ہمیشہ ہمیش کے لیے راندہ درگاہ ہو گیا۔ اب انسان کو کیسے لائق ہے کہ یہ تکبر کرے؟ اس کو سوچنا چاہیے کہ ہمارے بابا حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام انہوں نے عاجزی کی تھی، تواضع کی تھی، روئے تھے، آنسو بہائے تھے، ہماری بھی صفت یہی ہونا چاہیے۔ اور یہ بھی سوچے ہم مٹی سے بنائے گئے ہیں، مٹی کی صفت خود یہی ہے، دوسروں کو سہارا دینا، دوسروں کو برداشت کرنا، خود اپنے آپ پر دوسروں کو چلنے دینا کہ ہاں تم چلو، ہم تمہارا سہارا دیتے ہیں، ہم تمہارا ساتھ دیتے ہیں، ایسا مزاج بنانا یہ انسان کو ہونا چاہیے۔ اگر کسی میں تکبر ہے تو ابھی سے طے کر لے، عہد کر لے کہ نہیں مجھے تکبر نکالنا ہے۔ اور یاد رکھیے جس طریقے سے جسم کے ڈاکٹر ہوتے ہیں، جسم کی چھوٹی بڑی بیماریوں کو وہ پہچانتے ہیں، اسی طرح باطن اور روحانی امراض کے بھی ڈاکٹر ہوتے ہیں جو اللہ والے ہوتے ہیں۔ وہ ان بیماریوں کو بہترین سمجھتے ہیں، بہت اچھی طرح سمجھتے ہیں اور ان بیماریوں کا علاج کرتے ہیں۔ کس کے اندر کیا حسد ہے، حسد بیماری ہے، شیطان کو بھی حسد ہوا تھا تو حسد بیماری ہے، اس کا علاج کرتے ہیں۔ تکبر بیماری ہے، اس کا علاج کرتے ہیں۔ اور یہ اکابرین اللہ والے جو علاج کرنے والے ہیں، جو ماہرین ہیں، جو طبیب ہیں، اطباء ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ انسان کے اندر روحانی بیماریاں جو ہیں وہ بیماریوں پر جب وہ محنت کرتا ہے
تو محنت کرتے کرتے وہ بیماریاں نکلنی شروع ہوتی ہے. جب اس کا علاج کرتا ہے، اس پہ محنت کرتا ہے تو وہ بیماری نکلنی شروع ہوتی ہے. بیماری نکلتے 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 سب بیماری نکل جاتی ہے. تکبر ایسی بیماری ہے جو نکلتی نہیں ہے. یہ عجیب قسم کی بلا ہے، عجیب قسم کی بیماری ہے، یہ جلدی نکلتی ہی نہیں ہے بیماری. وہ فرماتے ہیں، کتنے اکابرین نے فرمایا اپنے بارے میں کہ 30 برس ہو گئے اب جا کر کے میرے اندر سے تکبر کی بیماری نکلی. اتنی لمبی محنت کرتے کرتے، لمبی مدت تک محنت کرتے کرتے جب جا کے یہ بیماری نکلتی ہے. اب ہمارے زمانے میں تو حال یہ ہے کہ ہم کو اس کا اقرار ہی نہیں ہے کہ ہمارے اندر تکبر ہے. نہیں، ہم ٹھیک ہے، تکبر کا اقرار ہی نہیں. یہ خود تکبر کا ایک حصہ ہے. یہ تکبر کا ایک حصہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو یہ کہے کہ میرے اندر تکبر نہیں. اس لیے میرے بزرگوں اور دوستوں، یہ ایک بیماری ہے، یہ ایک رذیلہ ہے. اس رذیلہ کی وجہ سے انسان جنت میں نہیں جا سکے گا. تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ جنت میں جائیں تو اپنے اندر سے اس بیماری کو نکالنا پڑے گا. اس کو نکالنا پڑے گا. اور یہ نکلے گی بیماری کیسے؟ خود سے نہیں نکل جائے گی. خود سے تو ہم سمجھیں گے بس ہم چمن دیگر میرے جیسا تو کوئی ہے ہی نہیں، میں یہ ہوں اور میں وہ ہوں. ایسے اللہ والوں کے پاس بیٹھنا، ان کی خدمت میں رہنا اور ان کی صحبت میں رہنا، ان کی باتوں سے فائدہ اٹھانا. جب انسان ان کی خدمت میں مسلسل رہے گا، اپنے آپ کو ان کے حوالے کر دے گا، اپنے آپ کو ان کے حوالے کر دے گا، تب جا کر کے اس کو احساس ہونے لگا کہ میرے اندر یہ بیماری تھی، میں تو سمجھتا تھا نہیں ہے. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس میں جو لوگ مسلسل بیٹھتے تھے، ان کی صحبت میں بیٹھتے تھے، تو اس میں کتنے لوگ ایسے تھے جن کا یہ مزاج بن گیا تھا، جن کا یہ خیال ہوتا تھا بار بار کہ اس مجلس میں سب اچھے لوگ ہیں، میں ہی ایک بدکار ہوں. میری حیثیت ایسی ہے جیسے کسی صاف و پاک جگہ میں گوبر رکھ دیا. یہ ان کا احساس ہوتا تھا. یہ کوئی بناوٹی بات نہیں تھی، وہ ان کا یہی احساس ہوتا تھا. وہاں بیٹھے ہوتے شرمندگی میں محسوس کرتے، سب یہاں اچھے لوگ بیٹھے ہوئے، یہاں ایک بدکار گناہگار گوبر بن کے بیٹھا ہوا. یہ ان کا احساس ہوتا تھا. یہ کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے اتنی محنت کی تھی اپنے آپ پر، اور ان کے اللہ والوں نے ان پر اتنی محنت کی کہ ان کو یہ احساس پیدا ہوا. تو یہ احساس بہت بڑی چیز ہے. مگر یہ احساس پیدا کہاں ہو؟ جب ایسے لوگوں کی مجلس پہ ہم بیٹھیں گے تب جا کے پتہ چلے گا. اور جب تک ہم مجلس میں ایسے نہیں جائیں گے، جیسے جسمانی اعتبار سے کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان بیمار ہوتا ہے، اس کو پتہ نہیں. کتنے لوگ ایسے ہیں ان کو شوگر ہے، ان کو خود پتہ نہیں. کوئی تکلیف ہوتی ہے، اب اس کے ٹیسٹ کرانے جاتے ہیں، بولتے ہیں ہم ٹیسٹ کرانے گئے تھے، اس کا پتہ چلا کہ شوگر بہت زیادہ. تو بیماری تو تھی، آج ٹیسٹ کرانے سے تو بیماری بھی پیدا ہو گئی. پتہ نہیں تھا، آج ایک ٹیسٹ کرایا تو پتہ چل گیا. ایسے ہی ہمارے اندر تکبر کی بیماری ہے، موجود ہے، لیکن ہم کو احساس نہیں ہے، ہم کو پتہ نہیں ہے. جو اس کے ڈاکٹر ہیں، جو ماہرین، جب ہم ان کے پاس جائیں گے، بیٹھیں گے اور ان سے ٹیسٹ کرائیں گے، صرف جا کے بیٹھنے سے وہ بتا نہیں دیں گے. ڈاکٹر ایسے نہیں ہوتے کہ آپ گئے ان سے ملاقات کرنے تو وہ کہنے لگ جائے آپ میں یہ بیماری، ایسا نہیں. جب آپ اپنے آپ کو اسی غرض سے جائیں گے، علاج کی غرض سے جائیں گے تو آپ کا علاج ہوگا. تو اسی طرح بزرگوں کے پاس آج کل بہت سے لوگ بزرگوں کے پاس بھی جاتے ہیں اپنی بڑائی دکھلانے کے لیے. یہ ایسی بیماری ہے تکبر کی، بڑائی کہاں ہم دکھلا سکتے ہیں، وہاں جا کے دکھلائیں. بزرگوں کے یہاں بھی جا کے بڑائی دکھلانے لگتے ہیں، ایسا ہوتا ہے. تو یہ بڑائی ایسی بیماری ہے کہ اس کو نکالنے کی کوشش کرنا ہوگا، اس کی محنت کرنی ہوگی. بہرحال اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم اتر جاؤ، یہاں سے جنت سے نکل جاؤ، اس لیے کہ تم نے تکبر کیا ہے اور تکبر والوں کی یہ جگہ نہیں ہے. آگے جو جملہ ہے اس پر دھیان دیجئے، اس پر آیت ختم ہو رہی ہے. فرما رہے ہیں فخرج انک من الصاغرین، تم یہاں سے نکل جاؤ اس لیے کہ تم ذلیلوں میں سے، تم یہاں سے نکل جاؤ اس لیے کہ تم ذلیل لوگوں میں سے ہو، ذلیلوں میں سے ہو، چھوٹوں میں سے ہو. یہاں سے مفسرین نے جو بات کہی ہے ہم اس کو آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتے ہیں. آپ ذرا دل تھام کر کے بیٹھیں کہ مفسرین نے اس جملے پہ کیا لکھا ہے. فخرج انک من الصاغرین، تم یہاں سے نکل جاؤ اس لیے کہ تم ذلیلوں میں سے. مفسرین نے یہ لکھا ہے کہ اس آیت کے اس جملے سے پتہ چلتا ہے کہ جو اللہ کی نافرمانی کرتا ہے وہ ذلیلوں میں سے. بہت بڑی بات ہے، ہم لوگ اس پر دھیان نہیں دیتے. اللہ تعالیٰ نے فرما دیا فخرج انک من الصاغرین، تم نکلو یہاں سے اس لیے کہ تم ذلیلوں میں سے ہو. کیا اس نے کیا تھا جس کی وجہ سے ذلیل کہا جا رہا؟ اس لیے کہ اس نے نافرمانی کی تھی اللہ کی.
تو گویا اللہ کی نافرمانی کرنے والا ذلیلوں میں سے ہوتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے، اللہ تعالی ہم سب کو نافرمانی سے بچائے۔ ایک دعا پڑھی جاتی ہے قنوت نازلہ میں، اس کا ایک جملہ ہے انہ لا یذل من والیت۔ آپ لوگ سنتے ہیں جہاں پڑھی جاتی دعا انہ لا یذل من والیت، اس کا معنی ہے یا اللہ آپ نے جس کو دوست بنا لیا وہ کبھی ذلیل نہیں ہو سکتا، آپ نے جس کو دوست بنا لیا وہ کبھی ذلیل نہیں ہو سکتا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ دوست کس کو بناتے ہیں؟ جو اللہ کا فرما بردار ہوتا ہے۔ جو اللہ کا فرما بردار ہو گیا وہ ذلیل نہیں ہے، اور جو اللہ کی نافرمانی کر رہا ہے اللہ کی نافرمانی کرنے والا ذلیل ہے۔ یہ آیت اس کو بتا رہی ہے فخرج انک من الصاغرین۔ جب اس نے دیکھا کہ اب تو میں راندہ درگاہ ہو گیا، حکم ہو گیا نکل جاؤ، تو میں ذلیلوں میں ہو گیا، تو اس نے فوراً بہت ہی چالاکی سے ایک دعا کی۔ قالا، اس نے کہا انظرنی الی یوم یبعثون، یا اللہ آپ مجھے مہلت دے دیجیے، میں تو اب راندہ درگاہ ہو گیا، مجھے مہلت دے دیجیے، تھوڑی سی چھوٹ دے دیجیے۔ کب تک کی مہلت مانگتا ہے؟ الی یوم یبعثون، اس کو آپ سمجھیے، وہ مہلت مانگ رہا ہے، کہتا ہے مجھے مہلت دے دیجیے اس دن تک جس دن سب کو اٹھایا جائے گا۔ قیامت جب قائم ہوگی تو ایک مرحلہ ہوگا کہ اس میں سب لوگ مر جائیں گے، اس کے بعد دوسرا مرحلہ ہوگا، دوسرا سور پھونکا جائے گا، اس میں سب لوگ جی جائیں گے، سب لوگ زندہ ہو جائیں گے۔ تو یہ مہلت مانگ رہا ہے کب تک کے لیے؟ اس وقت تک کے لیے نہیں جب سب لوگ مریں گے، بلکہ مہلت مانگ رہا ہے اس وقت تک کے لیے جب سب لوگوں کو اٹھایا جائے گا، جب سب کو اٹھایا جائے گا۔ کیا اس میں کیا اس کی چالاکی ہے؟ دو سور پھونکا جائے گا، پہلے سور میں سب ختم ہو جائیں گے، دوسرے سور میں سب اٹھ جائیں گے۔ تو یہ چھٹی مانگ رہا ہے، مہلت مانگ رہا ہے الی یوم یبعثون، جب سب کو اٹھایا جائے گا۔ اس لیے کہ اسے یہ بات معلوم تھی کہ ایک مرتبہ موت آ جائے گی، دوبارہ جب سب کو اٹھایا جائے گا اب اس کے بعد موت نہیں آئے گی۔ دوبارہ جب سب کو اٹھایا جائے گا تو اب دوبارہ اب موت نہیں آئے گی۔ تو آپ کو معلوم ہے جنت میں جانے والے جنت میں چلے جائیں گے، جہنم میں جانے والے جہنم میں چلے جائیں گے، اب موت نہیں آئے گی، ختم ہو گیا موت کا معاملہ ختم، بلکہ موت ہی کو ذبح کر دیا جائے گا، کہہ دے موت کو اب موت آ گئی، اب موت آنے والی کسی کو نہیں ہے۔ تو اس نے مہلت مانگی تھی بہت ہی چالاکی سے کہ مجھے اس وقت تک کے لیے مہلت دے دیجئے جب سب کو اٹھایا جائے گا، یعنی مجھے کبھی موت ہی نہ آئے۔ ہمیشہ ہمیش کی زندگی اس نے مانگی تھی اس دعا میں، انظرنی الی یوم یبعثون، یا اللہ مجھے اس وقت تک کی مہلت دے دیجئے، یعنی موت نہ دیجئے جب تک کہ دوبارہ سب کو اٹھایا نہ جائے۔ یہ اس نے مہلت مانگی، اللہ تعالیٰ نے اس کی دعا قبول کر لی یہ کہہ کر کے کہ میں تم کو مہلت دے رہا ہوں، لیکن کب تک دے رہا ہوں وہ وقت مجھے معلوم ہے، اس وقت تک نہیں جب تک تم مانگ رہے ہو۔ ہاں میں مہلت دیتا ہوں، انک من المنظرین، تمہیں مہلت دیا جا رہا، ٹھیک ہے، فرصت دی جا رہی، مہلت دی جا رہی، کب تک؟ الی یوم الوقت معلوم۔ دوسری یہاں پر وہ لفظ نہیں ہے، دوسری جگہ ہے، دوسری آیت میں ہے کہ ایک وقت متعین تک تمہیں مہلت دی جا رہی ہے، وقت معلوم تک۔ وہ معلوم وقت کیا ہے وہ اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں، کب تک اس کو مہلت دی جا رہی ہے، لیکن جس وقت تک مانا تھا اس وقت تک کی مہلت نہیں ملی۔ وہ تو بالکل کہ میں کبھی مروں ہی نہ، ہمیشہ ہمیشہ زندہ رہوں، نہ مروں نہ کوئی مصیبت آئے مجھ پہ، یہ اس نے سوچ لیا تھا، یہ اس نے مہلت مانگی تو اسے مہلت مل گئی۔ اس مہلت ملنے سے ایک چیز سمجھ میں آئی جو مفسرین لکھتے ہیں کہ یہ راندہ درگاہ ہو چکا، نافرمان راندہ درگاہ ملعون ہو گیا، لعنت اس پہ برس گئی، اس کے بعد اس نے دعا کی، اللہ تعالیٰ نے اس وقت بھی اس کی دعا سن لی کہ ٹھیک ہے تمہیں مہلت دی جا رہی۔ تو اس کا جواب یہ بھی ہو سکتا تمہیں کوئی مہلت نہیں، تم ملعون ہو، یہ جواب ہو سکتا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے جواب میں فرمایا انک من المنظرین، چلو تمہیں مہلت دی جا رہی ہے۔ اس سے پتہ چلا کہ نافرمانوں کی دعا بھی قبول ہو جاتی ہے، نافرمانوں کی دعا بھی قبول ہوتی ہے، گناہگاروں کی بھی دعا قبول ہوتی ہے۔ بہت سی دفعہ لوگوں سے سننے میں آتا ہے کہ ہم گناہگار ہیں، ہم کیا ہے، ہماری دعا کہاں قبول ہوتی ہے۔ ایسے جملے سے بھی بچنا چاہیے۔ بے شک ہم گناہگار ہیں، سبھی گناہگار ہیں، صرف انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والتسلیمات معصوم ہیں، گناہوں سے محفوظ ہیں، اور باقی سبھی گناہگار ہیں، کوئی کم کوئی بیش، کوئی زیادہ، کوئی کسی کی زندگی زیادہ گناہ میں ہے، کسی کی کم ہے، کوئی بہت بچنا چاہتا ہے، کوئی اتنا نہیں بچنا چاہتا، لیکن اللہ تعالیٰ سے دعا ہمیشہ مانگتے رہنا چاہیے، چاہے ہم جتنے بڑے گناہگار ہوں اللہ سے مانگنا چاہیے۔ یہ آیت ہمیں اس عنوان سے تسلی دیتی ہے کہ بڑے سے بڑا گناہگار، بڑا سے بڑا بدبخت، بڑا سے بڑا لعنتی
اس کی بھی دعا قبول اللہ تعالیٰ نے کر لی ہے، تو ہم کو بھی دعا کرتے رہنا چاہیے۔ یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ دعا کرنا چاہیے۔ انک من المنظرین، اللہ تعالیٰ فرماتے ٹھیک ہے جاؤ، تمہیں مہلت دی جا رہی ہے، مگر کب تک؟ یہ ہمیں صرف معلوم ہے، یہ کسی اور کو نہیں معلوم ہے۔ یہ یہاں تک یعنی آیت نمبر 15 تک چند باتیں ہمارے سامنے آئی۔ ان سب کا خلاصہ یہ ہے، بہت ہی مختصر خلاصہ، ایک تو یہ ہمیں کسی حال میں تکبر نہیں کرنا چاہیے، اپنے آپ کو تکبر سے پاک کرنے کی کوشش کرنا چاہیے، اس کے لیے محنت کرنا چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے رہنا چاہیے، کبھی یہ نہیں سوچنا چاہیے ہماری دعا کہاں قبول ہوگی، ہم اتنے گناہ گار ہیں، ہماری دعا کہاں قبول ہوگی۔ یہ تو شیطان کا ایک حصہ ہے جو یہ بات کہلا کر ہم کو دعا سے روک دے رہا ہے، یہ کہلا کر یہ سوچ ڈال کے دعا سے روک دے رہا۔ ہم کو اگر یہ احساس ہے کہ ہم گناہ گار زیادہ ہیں تو اور زیادہ دعا مانگنا چاہیے کہ ہم اپنے گناہوں سے حفاظت، توبہ کریں، گناہوں سے حفاظت کی دعا کریں وغیرہ وغیرہ۔ یہ دو سبق بنیادی طور پہ ہمیں ملتا ہے، ایک تو یہ کہ تکبر ایک بہت ہی مہلک بیماری ہے جو انسانوں کو جنت سے نکال دیتی ہے، اس لیے اس سے اپنے آپ کو بچانا، اور دوسرے کہ اپنے آپ کو دعا میں لگائے رہنا۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان باتوں کے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ درود شریف پڑھ کے دعا کر لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد واله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين۔